پروفیسر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، اور خاص طور پہ آج کی جو سوشل نارمز ہیں ان کے مطابق یہ سوال اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن، سنت اور ہمارا آئین بنیادی انسانی حقوق جو ہر انسان کی ضرورت ہیں ان کو وہ دیتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چیریٹی کرنے والے لوگ بھی ہیں، آئین کا تحفظ بھی ہے، پریکٹیکلی باتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ جو بنیادی انسانی حقوق جس کو غربت کی لکیر کہتے ہیں اس سے نیچے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے نیچے تعداد بڑھتی جا رہی ہے غربت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے اجتماعی رویے، رمضان، پھر رمضان میں انفاق، یہ ایونٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ان لوگوں کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ اور بہت گہرا سوال ہے اور بہت غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک اصولی بات میں کہہ کے آگے چلوں گا جی ضرور۔ کہ انسانی معاشرے کے اندر یکسانیت پیدا کرنا اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ معاشرے کے اندر فطری طور پر ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق دستیاب وسائل میں آگے بڑھنے کے مواقع اسے میسر ہونے چاہیے، پھر ان مواقع کا استعمال کر کے اپنی صلاحیت کے مطابق کون کیا گین کرتا ہے، یہ ہر ایک کی انڈیویجول محنت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وسائل معیشت کے اوپر کچھ لوگ ناجائز طریقے سے قابض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر استحصال کا رستہ شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غربت کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اسلام نے دونوں چیزوں پر کام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک استحصال کے ہر دروازے کو بند کیا کہ ہر وہ طریقہ جس سے لوگوں کے جو ذرائع ہیں انکم کے، آمدن کے، یا ان کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں ارن کرنے کی، کمانے کی، انہیں اس کا کھلا موقع ملنا چاہیے، اور کسی شخص کی غربت کی وجہ سے اس کے لیے جو ذرائع ہیں معیشت کے وہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور خاص طور پر استحصالی شکلوں میں اگر کوئی آدمی قرض کی طرف چل پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سود کو کتنی شدت سے اسلام نے منع کیا، استحصال کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرض دینے کی ایک لوگوں کے لیے ایک رستہ کھولا اور اس کا اجر و ثواب بتایا، اور کہا، بلکہ اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہا کہ اگر جو لوگ محتاج اور پریشان حال ہیں ان پر اپنا ذاتی مال خرچ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تم خرچ نہیں کر سکتے ہو تو پھر چلو اگر قرض مانگنے آئیں تو انہیں قرض دو، اور اس قرض پر تو پھر ناجائز اضافے کا مطالبہ نہ کرو ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارا وہ سورس ہے جس میں اسلام نے استحصال کے دروازے بند کیے۔ اب آگے معاشرے کو سمت کیسے لے کر آئے جس سے لوگوں کی غربت کم ہو، اللہ پاک نے ہر وہ رستہ کھولا جس کو آپ انفاق کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ڈاکٹر صاحب انفاق واجبہ رکھے اور کچھ انفاق جو ہمارے لیے نافلہ رکھے۔ واجبہ کے اندر سب سے بڑا سٹیپ جو ہے وہ زکوٰۃ کا رکھا، بالکل ٹھیک ہے، کہ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، اس کے لیے لازم ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کم جو ہے وہ 2.5%، 40واں حصہ راہ خدا میں ان مدات پہ خرچ کرے جو اللہ نے متعین کیے، جن میں غرباء و مساکین سر فہرست آ رہے ہیں، حق معلوم للسائل والمحروم۔ اس کے بعد اسی واجبات کے اندر جو زمیندار لوگ ہیں ان کے لیے زمینوں کے عشر کے معاملات ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں ان کی جو انکم ہے اس کے اوپر ان کی زکوٰۃ ہے۔ پھر صدقات نافلہ، اچھا واجبہ کے اندر پھر صدقہ فطر بھی ہے، ماہ رمضان سے جس کا تعلق ہے کہ عید کی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے اسلام نے عید سے قبل صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اور پھر جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے وہ تو سال بھر اس پہ اللہ پاک نے اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ جو ایک میرے لیے خرچ کرے گا میرا کم سے کم میں یار اس کو 10 گنا دینا ہے، پھر میں چاہوں گا تو 70 گنا بڑھا دوں گا، چاہوں گا تو 700 گنا بڑھا دوں گا، اور میں اگر چاہوں گا تو حساب کے سارے پیمانے توڑ کر بے حساب عطا فرما دوں گا۔ موٹیویشن دی لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے۔